ٹریڈنگ میں سب سے فرسٹریٹڈ مومنٹ وہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے انالیسس سیکھ کیا ہے, آپ کی ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہے, لیکن جب ایگزیکیوشن کا ٹائم آیا, آپ نے جیسے ہی بائی یا سیل کا بٹن دبایا, مارکیٹ نے پہلے آپ کا اسٹاپ لاس سینڈ کیا, دین اس کے بعد آپ کی ڈائریکشن میں موو کی. اینڈ دس از دا پوائنٹ ویئر موسٹ آف دا ٹریڈرز لوز ہوپ. اور یہ اسٹیج ہر ٹریڈر اپنی جرنی میں فیس کرتا ہے. آئی ہیو آلسو بین تھرو دس اسٹیج. میں نے ایک چیز بہت دیکھی ہے کہ اگر آپ پرائز ایکشن پہ ٹریڈ کر رہے ہیں, سمپل اسمارٹ منی کانسیپٹس یا آئی سی ٹی پہ ٹریڈ کر رہے ہیں, اگر آپ اس ایک چیز کے ساتھ فیملیئر نہیں ہیں یا آپ اپنی ٹریڈنگ میں اسے یوز نہیں کریں, تو شاید یہی وجہ ہے کہ آپ ابھی تک مارکیٹ میں پروفیٹیبل نہیں ہو پائے ہیں. اوبویسلی یہ وہ فیز ہے جہاں پہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ظاہری بات ہے کہ ہم نے ٹیکنیکلز بھی اپنے کلیئر کیے ہوئے ہیں, ہماری سائیکالوجی بھی بلڈ ہے, ہم پراپر رسک مینجمنٹ کے ساتھ مارکیٹ میں انٹر ہو رہے ہیں, لیکن ایسی اب کیا چیز ہے جو ہمیں روک رہی ہے؟ اس پوائنٹ پہ ہر ٹریڈر سوچ رہا ہے کہ ایسا کیا ہے کہ مجھے پروفیٹیبل ہونے نہیں دے رہا. اس ویڈیو میں اسی ایک چیز کی بات کرنے والی ہوں. آپ خود سوچیں کہ مارکیٹ میں موومنٹ کیوں ہو رہی ہے. مارکیٹ از موونگ 24/7. اب مارکیٹ میں ہر ٹائم موومنٹ ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہر ٹائم وہاں پہ کوئی نہ کوئی ٹریڈ کر رہا ہے. اینڈ دیٹ از دا ریزن دس کنسپٹ از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ مارکیٹ میں اگر موومنٹ ہے تو کیوں ہے. obviously ڈیو ٹو liquidity. اور بغیر وقت ضائع کے اس کانسپٹ کو سمجھتے ہیں اینڈ لیٹس ڈائیو انٹو چارٹس. تو یہاں پہ ہم گولڈ پہ 3H ٹائم فریم پہ موجود ہیں. ہم اگر لیکوڈیٹی کی بات کریں سو واٹ از لیکوڈیٹی. لیکوڈیٹی کا مطلب اصل میں کیا ہے؟ لیکوڈیٹی مینس اسٹاپ لاسز. ہمارے ریٹیلرز کے اسٹاپ لاسز. ناؤ ہو آر دا ریٹیلرز؟ ریٹیلرز آر دا اسمال ٹریڈرز جسٹ لائک یو اینڈ می. آپ اور میں ایک مارکیٹ میں چھوٹے سے ٹریڈرز ہیں جن کے جتنے بھی بڑی ٹرانزیکشن ہوں مارکیٹ کو کچھ فرق نہیں پڑتا. دیز آر دا ریٹیلرز, یعنی کہ آپ اور میں. مارکیٹ میں جتنے بھی ریٹیلرز ہیں انہوں نے ظاہری بات ہے اگر ٹریڈ کریں تو ان کے اسٹاپ لاسز کہیں نہ کہیں انہوں نے لگائے ہوں گے. یہ جو اسٹاپ لاسز ہیں یہ ہماری لیکوڈیٹی ہے. اب لیکوڈیٹی کو فائنڈ آؤٹ کیسے کرنا ہے؟ آپ نے دیکھنا کہ مارکیٹ میں 3 ایسے پوائنٹس جہاں پہ ہمیشہ لیکوڈیٹی موجود ہوتی ہے. فرسٹ از ٹرینڈ لائن. آپ نے جب بھی مارکیٹ کو اپ سائڈ جاتے دیکھا ہے, ہر ہائیز اینڈ ہر لوز کی فارم میں اس نے ہمیشہ اپ سائڈ موو کرنا ہے. اینڈ سیم گوز فار دا ڈاؤن سائڈ. مارکیٹ ڈاؤن سائڈ بھی لوور لوز اینڈ لوور ہائیز کی فارم میں ہی موو کرتی ہے. ٹھیک ہے, اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہ بائی ٹرینڈ ہے اور یہ سیل کا ٹرینڈ ہے, یعنی کہ اپ ٹرینڈ ہے ڈاؤن ٹرینڈ. اور اگر میں یہاں پہ ٹرینڈ لائن بھی مارک کر کے دیکھوں تو یہاں پہ ہمیں کلیئرلی ٹرینڈ لائنز بھی مل رہی ہیں, یعنی کہ اپ سائڈ ٹرینڈ لائن, ڈاؤن سائڈ ٹرینڈ لائن. ہم اس کو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ جن جن پوائنٹس پہ ٹرینڈ لائن کو ٹچ کیا جا رہا ہے بائی سائڈ پہ بھی اور ڈاؤن سائڈ پہ بھی, یہاں پہ دیکھیں بار بار بائی ہوا ہوا ہے, یہاں پہ مارکیٹ میں بار بار سیل ہوا ہوا ہے. یہ وہ پوائنٹس ہیں جہاں پہ جب بائنگ اور سیلنگ ہوئی ہے, یعنی کہ کوئی نہ کوئی تو بائی سیل کر رہا ہے نا, وہاں پہ جس نے بھی انٹر کیا اس نے کہیں اسٹاپ لاس لگایا. جیسے اگر یہاں سے بائنگ آئی ہے ان پوائنٹس پہ تو ان بائرز نے اپنے اسٹاپ لاسز اس ٹرینڈ لائن کے نیچے لگائے ہوئے ہیں, اور جو اوپر سے بار بار سیلنگ آئی ہے ان سیلرز نے اپنے اسٹاپ لاسز یہ اپ سائڈ ٹرینڈ لائن کے اوپر لگائے ہوئے ہیں. اور اسی طریقے سے جو یہاں پہ ڈاؤن ٹرینڈ میں یہاں پہ جو اسٹاپ لاسز ہیں ڈاؤن سائڈ پہ جہاں سے بار بار بائنگ آئی ہے, یہاں پہ اسٹاپ لاسز ہیں اس ٹرینڈ لائن کے نیچے, اور اپ سائڈ جہاں سے بار بار سیلنگ آئی ہے ان سیلرز نے جو سیلنگ کی ہے انہوں نے بھی کہیں پہ اپنے اسٹاپ لاسز لگائے ہوں گے, یہ ہوں گے اس ٹرینڈ لائن کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی ٹرینڈ لائنز مارکیٹ میں بنتی ہوں گی ان کے اوپر اور نیچے ہمیشہ اسٹاپ لاسز ہوں گے. کیوں ہوں گے؟ کیونکہ وہاں پہ ہمارے جو بائرز ہیں سیلرز نے انٹر کیا اور اب انہوں نے کہیں نہ کہیں اسٹاپ لاسز تو لگانے ہیں. دیٹس انہوں نے یہاں پہ اسٹاپ لاسز اپنے ان ٹرینڈ لائنز ان کے اوپر اور نیچے لگائے. اب اس کے علاوہ جو سیکنڈ ہمارا پوائنٹ ہے, مارکیٹ میں ہائر ہائیز اینڈ ہائر لوز کے اوپر اور نیچے اسٹاپ لاسز ہوتے ہیں, جو میں نے آپ کو اسی پوائنٹ کے اندر کور کر دیے. یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا. یہ جو ہمارے جتنے بھی ہائر ہائیز ہیں, جتنے بھی آپ کو ایکسٹریم پوائنٹس نظر آ رہے ہیں, یہاں پہ آپ کے اسٹاپ لاسز ہیں. ٹھیک ہے, اب جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے مارکیٹ میں سپورٹ اور ریزسٹنس, جہاں پہ بھی آپ کو دکھتی ہے. فرسٹ کریں مارکیٹ اوپر سے ریزسٹنس لے رہا تھا, نیچے سپورٹ لے رہا تھا اور درمیان میں پرائس کچھ اس طرح موو کر رہی تھی. اب یہاں پہ بھی اوپر سے بار بار کوئی نہ کوئی سیل کر رہا ہے, نیچے سے بار بار کوئی نہ کوئی بائی کر رہا ہے. ان کا بھی یہی حساب ہوا کہ اوپر بھی اسٹاپ لاسز ہیں سیلرز کے جو اوپر سے سیل کر رہے ہیں, نیچے بھی اسٹاپ لاسز ہیں جو نیچے سے بائی کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ اس کے بھی سپورٹ اور ریزسٹنس کے اوپر بھی اسٹاپ لاسز ہیں, نیچے بھی اسٹاپ لاسز ہیں, ٹرینڈ لائن کے اوپر اور نیچے اسٹاپ لاسز ہیں, اور ہمارے جو ہائیز اینڈ لوز ہیں ان کے اوپر اور نیچے اسٹاپ لاسز ہیں. یعنی کہ یہ جو 3 پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ وہ پوائنٹس ہیں جہاں پہ آپ کی لیکوڈیٹی ریسٹ کرتی ہے. اب لیکوڈیٹی ہمیں سمجھ آ گئی لیکوڈیٹی ہوتی کہاں پہ ہے. مارکیٹ میں صرف انہی پوائنٹس پہ آپ کو لیکوڈیٹی ملے گی, اس کے علاوہ اگر آپ کو مل رہی ہے تو وہ لیکوڈیٹی نہیں ہے. یہ بات آپ نے دھیان میں رکھنی ہے. اب اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ لیکوڈیٹی تو ہم نے فائنڈ آؤٹ کر لی, لیکن اب لیکوڈیٹی کی ٹائپس ہیں. لیکوڈیٹی کی ہوتی ہیں 2 ٹائپس, اور یہاں پہ فرسٹ ون از ایکسٹرنل لیکوڈیٹی اینڈ دا سیکنڈ ون از انٹرنل لیکوڈیٹی. یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں. تو یہاں پہ لیکوڈیٹی کی 2 ٹائپس ہے, ایکسٹرنل لیکوڈیٹی اینڈ انٹرنل لیکوڈیٹی. اب یہاں پہ بہت ہی اسمال سا ڈفرنس ہے, آپ کو یہاں پہ غور سے سننا ہے کہ اس کا اصل میں ڈفرنس کیا ہے. دا ڈفرنس از ایکسٹرنل لیکوڈیٹی جو مارکیٹ میں بالکل جو ایکسٹریم پوائنٹس ہوں گے, جیسے کہ میں آپ کو یہاں پہ ڈرا کر کے دکھاتی ہوں. فرض کرو کہ مارکیٹ میں یہ کنسولیڈیشن ہے, ایک رینج ہے, ایک سائڈ ویز مارکیٹ ہے, یعنی کہ کوئی ہمارا نا اپ ٹرینڈ یہاں پہ واضح ہے,
ना डाउन ट्रेंड वाज़ेह है। यहाँ पे मार्केट की कुछ मूवमेंट इस तरह की है, ऐसे कुछ हाइज एंड लोस मार्केट में बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्सटर्नल से हमें जाहिर हो रहा है कि बाहर वाले, यानी कि एक्सट्रीम पे जो हमारे पॉइंट्स हैं वो हमारे होंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी वाले पॉइंट्स। जैसे यहाँ पे हमारे पास इस रेंज के जो एक्सट्रीम पे चीजें टच कर रही हैं, ये वाले पॉइंट्स, ये हमारे हो गए एक्सटर्नल लिक्विडिटी पॉइंट्स। और इसके बाद जो हमारे इंटरनल, ये जो छोटे छोटे बेबीज हाइज एंड लोज हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं ना, यहाँ पे मार्केट हमें दरमियान में, यानी कि इंटरनल दरमियान में छोटे छोटे कोई स्ट्रक्चर जिनको हम कोई खास अहमियत नहीं देते। हाँ, अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे मूव करेंगे तो वहां पे हम इनको देखेंगे। इसके अलावा जो स्मॉल बेबी लाइक स्विंग्स हैं, इनकी बिग टाइम फ्रेम्स पे कोई खास अहमियत नहीं होती, क्योंकि हम जाहिर बात है जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी पॉइंट्स है उसको देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ एक स्मॉल सा डिफरेंस है, मैंने आपको इस एग्जांपल के थ्रू बिल्कुल क्लियर करवा दिया है। आपने यहाँ पे बस ये देखना है कि जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किया है ना, इसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है जो टच कर रहे हैं उसको हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी पॉइंट्स कह देंगे, जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम इंटरनल लिक्विडिटी पॉइंट्स कह देंगे। बस इसका इतना डिफरेंस क्लियर आप याद रखें। अगर आप दरमियान में इसको कम्प्लेक्स करेंगे तो आपको खुद मुश्किल होगी। अब इसको मैं अगर आपको चार्ट पे भी दिखा दूं तो दैट वुड बी अ गुड ऑप्शन। अब आप यहाँ पे देखोगे मार्केट में ये हाइज एंड लोज हैं 3H के टाइम फ्रेम पे, मार्केट में ये डाउन साइड मोमेंटम आया हुआ है, ठीक है। मार्केट ऐसे मूव कर रही है, ये हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं। और यहाँ पे अगर आप गौर करो तो दरमियान में छोटे स्ट्रक्चर्स भी हैं, और अगर इन छोटे स्ट्रक्चर्स को भी मैं मार्क करना स्टार्ट करूं तो ये ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स बनेगी। ये वाले जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं इनको अगर मैं मार्क करूं, इसके अंदर अगर देखूं तो मार्केट में ये हमारे इंटरनल लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं, ठीक है। बाय वाला ये मैं एक्सटर्नल का रेस कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कितने स्मॉल स्मॉल से स्विंग्स हैं, ये हमारे सारे इंटरनल लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं। इस तरह जितने भी आपको मार्केट में स्विंग्स मिलेंगे आपने उसको एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी पॉइंट्स में डिफरेंशिएट कर लेना। दिस इज अ स्मॉल डिफरेंस। उसके बाद हम बात करते हैं कि हाउ वी कैन यूज लिक्विडिटी इन आवर पोजीशंस, कि हम किस तरह इसको ट्रेड कर सकते हैं यूजिंग आवर ओन कॉन्सेप्ट्स। आप किसी भी कॉन्सेप्ट पे ट्रेड कर रहे हैं, एसएमसी, स्मार्ट मनी, एसआरसी और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं, अगर आप उसमें ये एक चीज लिक्विडिटी की ऐड करते हैं ना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बिकॉज मार्केट मूव्स फ्रॉम वन लिक्विडिटी पॉइंट टू अनदर लिक्विडिटी पॉइंट। अब ये बात कैसे है, मार्केट में जब तक एक लिक्विडिटी पॉइंट स्वीप नहीं होगा, यानी कि अगर एक लिक्विडिटी पॉइंट स्वीप नहीं होगा, कभी भी दूसरी साइड पे मूव नहीं करेगी। हमेशा मूवमेंट का रीजन ये है कि मार्केट ने एक साइड पे लिक्विडिटी पॉइंट बनाया था, उसकी लिक्विडिटी उसने स्वीप की है, नाउ इट्स टाइम टू गो ऑन द ऑपोजिट साइड लिक्विडिटी, और मार्केट इसको हंट करेगी क्योंकि उसने एक साइड की लिक्विडिटी हंट कर ली। दिस इज अ रूल ऑफ द मार्केट। और आपको मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाती हूँ। सबसे पहले तो जो मैंने आपको एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी पॉइंट समझाए वो क्यों समझाएं, अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। अगर आप मार्केट में ये एक डाउन स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे आप कहेंगे ठीक है मार्केट इज इन द परफेक्टली डाउन स्ट्रक्चर। जैसे मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए आएगी, आप यहाँ पे कोई जोन मार्क करके बैठे होंगे, कोई की लेवल के मार्केट जैसे इस पॉइंट पे आएगी, आई एक्सिक्यूट। आपने एक्सपेक्ट किया कि जैसे डायरेक्ट आएगी, लेकिन मार्केट इस तरह नहीं आती। मार्केट ने क्या करना है कि आपने जैसे की लेवल पे यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंटर की, फर्स्ट करें ये आपकी शॉर्ट पोजीशन है, आपने कहना है कि ठीक है मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो यहाँ पे न्यू बनाएगी तो ये लो निकालेगी, आई विल टारगेट दिस लो, और आप बहुत मुतमईन बैठे होंगे, ठीक है ये कॉन्सेप्ट आपका ठीक है। लेकिन मार्केट ने ऐसे नहीं करना, इट विल गो लाइक दिस, मूव करेगी, स्विंग बनाएगी, इसको निकालेगी, आपको स्टॉप लॉस से बाहर निकालेगी और एग्जैक्टली वहीं पे मूव कर देगी। दैट इज द एग्जैक्ट सिचुएशन जो आपके साथ हो रही है। और यही यहाँ पे पॉइंट में बात कर रही हूँ कि मार्केट में जो लिक्विडिटी पॉइंट निकलने का आपने इंतजार करना है ना, कि एक साइड की लिक्विडिटी निकल जाए, वो आप किस तरह करना है। अब आप कहेंगे कि मैम आपको कैसे पता कि मार्केट ने कितने स्विंग्स बनाने हैं। दिस इज अ पॉइंट। आपको मैंने एक्सटर्नल और इंटरनल का जो डिफरेंस बताया इसीलिए बताया कि मार्केट ने पहले इंटरनल लिक्विडिटी हंट करनी है, फिर इसने मूव करना है एक्सटर्नल लिक्विडिटी पॉइंट पे। आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करें कि जितने भी एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, बड़े बड़े स्विंग्स हैं, ये क्या है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी पॉइंट्स, ठीक हो गया। मार्केट में यहाँ पे कहीं भी आपको छोटा स्विंग अभी नहीं दिख रहा, लेकिन जब आपने यहाँ पे ट्रेड लेनी है ना, मार्केट किसी की लेवल पे आ रही है, इसने ऐसी ट्रेड नहीं देनी, इसने आपको ट्रैप करना है, इसने यहाँ पे एसएल हंटिंग करनी है और फिर इस डायरेक्शन में मूव करना है। इतनी जल्दी तो मार्केट मूव करती नहीं है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो मैंने स्मॉल आपको स्विंग्स का बताया ना स्ट्रक्चर, आपने दिमाग में लाना है कि जो यहाँ पे स्मॉल स्ट्रक्चर मार्केट बना रही है ना, एक दफा मार्केट इसी को क्रॉस कर दे, यानी कि यहीं पे एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक कर दे। अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत से लोग समझे कि ठीक है मार्केट ने यहाँ पे आके एक स्ट्रक्चर ये छोटा सा बाय साइड ब्रेक किया, अब मार्केट यहाँ से अप साइड मूव करेगी। ये उनकी सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है। कुछ लोग यहीं पे इस छोटे से बाय स्ट्रक्चर को ब्रेक होने पे कहते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दी है, अब मार्केट ऊपर जाएगी। कुछ लोग यहाँ पे बिल्कुल गलत साइड पे ट्रेड ले लेंगे, यानी कि बाइस में ले लेंगे, हालांकि मार्केट ओवरऑल आप देखें ओवरऑल ये डाउन साइड है। और यही वो पॉइंट है जहां पे आप लैग कर रहे हैं। आपने ये सिर्फ जो स्मॉल लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं, आपने इनका वेट करना है कि मार्केट कब इन लिक्विडिटी पॉइंट्स को हंट करे, बिकॉज दीज आर द इंटरनल लिक्विडिटी पॉइंट्स। और ये स्मॉल विंग था और मार्केट यहाँ पे जितने भी स्मॉल स्विंग्स बना रही है, ठीक है, एक बना रही है, दो बना रही है, आपने वेट करना है कि मार्केट ना इनको हंट कर ले, यानी कि
فرض کریں یہ اس نے پوائنٹ بنائے ہیں اس طرح کے, اور مارکیٹ کے اس پوائنٹ بنانے کے بعد جب اس کو ایسے آگے ہنٹ کرے گی, یعنی کہ ان دو لیکوڈیٹی پوائنٹس کو, ان اسمال انٹرنل لیکوڈیٹی پوائنٹس کو ہنٹ کرے گی, اور وہاں سے آپ کو اچھی کنفرمیشن کینڈل دے گی, وہاں پہ آپ انٹر کریں گے اینڈ دین یو وڈ ٹارگیٹ دیٹ پریویس لوور لو, کیونکہ مارکیٹ نے اسی کو ٹارگیٹ کرنا ہے. دیٹ از یور ایکسٹرنل liquidity point, and this is how you will trade after sweeping the one liquidity point, and you will target the another liquidity point towards the external side. آپ کو بس یہ دیکھنا ہے کہ مارکیٹ میں کب انٹرنل liquidity sweep ہو رہی ہے, and after that you would target the external liquidity point which would be opposite to that internal liquidity point. This is the thing جو آپ یہاں پہ لیک کر رہے ہیں کہ آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ مارکیٹ انف ٹریپنگ کر لے, انف ایسل ہنٹنگ کر لے کہ آپ اس ٹریپ کا شکار نہ ہو. آپ اس ٹریپ کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو یہاں پہ کنفرمیشن مل گئی ہے, مارکیٹ نے کنفرمیشن دینی ہے, لیکن 2-3 دفعہ ٹریپ کرنے کے بعد اپنی ڈائریکشن کی طرف موو کرنا ہے. اب یہاں پہ سوال یہ آ جاتا ہے کتنی دفعہ ویٹ کریں. دیر از نو ایگزیکٹ نمبرس کہ میں آپ کو بتا سکوں 2 دفعہ مارکیٹ ٹریپ کرے گی, مارکیٹ 3 دفعہ ٹریپ کرے گی. آئی کانٹ سی اینی تھنگ. آپ کو بس یہ دیکھنا ہے کہ مارکیٹ میں جو اسمال بیبی سوئنگس ہیں, یہ جو اسمال ہائیز اینڈ لوز بنتے ہیں, ان کو مارکیٹ سویپ کر لے. جو آپ کے انٹرنل لیکوڈیٹی پوائنٹس ہیں, جیسے انٹرنل لیکوڈیٹی پوائنٹس سویپ ہوں گے, یو ول ٹارگیٹ دا اپوزٹ سائڈ وچ از ایکسٹرنل لیکوڈیٹی. ایکسٹرنل لیکوڈیٹی مارکیٹ فل پریشر سے نکالتی ہے, اپنا جو پورا ٹرینڈ ہے اسی طریقے سے فالو کرتی ہے. اینڈ دس از ہاؤ یو وڈ ٹریڈ لیکوڈیٹی یوزنگ یور اون کانسیپٹس. آپ صرف مارکیٹ میں اتنی سی چیز ایڈ کر لیں. میں نے آپ کو آسان الفاظ میں بتایا ایکسٹرنل لیکوڈیٹی کیا ہے, انٹرنل لیکوڈیٹی کیا ہے, ان کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے, اور ٹریڈ کب لینی ہے. اب اس ایک کانسیپٹ کے مختلف نام ہیں, جیسے اب کوئی اسمارٹ منی میں اس کو کہہ دے گا ایسل ہنٹنگ, کوئی اس کو کہہ دے گا SRC میں دیٹ مارکیٹ از ٹریپنگ, کوئی پروڈکشن میں کہہ دے گا مارکیٹ از مینیپولیٹنگ. آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ کو جب تک یہ اسمال سوئنگس, میں نے آپ کو اس کی نشانی اس لیے یہ بتائی ہے کہ اسمال سوئنگس جب آپ کو مارکیٹ ہنٹ کرتی ہوئے ملے, آپ نے اس کے بعد کنفرم کرنا ہے, اس کے بعد کنفرمیشن لینی ہے, اینڈ دین ٹارگیٹ یور ایکسٹرنل لیکوڈیٹی پوائنٹ. یہاں پہ ہمیں یہ تو سمجھ آتا ہے کہ مارکیٹ ول فالو اٹس ٹرینڈ, مارکیٹ اپنے ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے, اٹ وڈ گو ان ڈاؤن سائڈ ڈائریکشن. لیکن آفٹر ٹریپنگ مارکیٹ نے آپ کو اچھے طریقے سے مینیپولیٹ کرنا ہے. اتنی آسانی سے تو مارکیٹ ہمیں ویسے بھی انٹری نہیں دیتی, آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی. اور ویسے بھی اگر ہم گولڈ کی بات کریں, گولڈ از اے بیسٹ پیئر, اور بیسٹ پیئر کبھی بھی آسانی سے انٹری نہیں دیتا. سو اس طرح ہم نے اس کو پراپرلی سیکھ لیا, ٹریڈ کر لیا. اور اگر آپ صرف اس چیز کو دیکھیں گے, مارکیٹ میں اس ٹریپنگ سے بچیں گے, آپ کے اسٹاپ لاس ہٹ ہونا بند ہو جائیں گے, اینڈ یو وڈ گیٹ اے گڈ رسک ٹو ریوارڈ ریشو along with a good accuracy. آپ کی اچھی ایکوریسی بلڈ ہو جائے گی, یور ون ریٹ وڈ انکریز. اینڈ آپ کو اس کی پریکٹس کرنی ہے, اینڈ ناؤ اٹ ڈپینڈس اپون دا مور یو پریکٹس دا مور یور ایکوریسی وڈ ڈیولپ. اور آپ جتنا اس کا مارکیٹ میں آبزرو کریں گے, آپ کو بار بار اس کی مثالیں ملیں گے. مارکیٹ نے کبھی بھی آپ کو آسانی سے انٹری نہیں دینی, اور یہ ٹریپنگ کرتی ہے اور کرتی ہی ہے, اس میں کوئی اور دوسرا آپشن نہیں ہے. جسٹ use this technique, use this concept along with your own concept. I'm not saying کہ آپ SMC کا ہی کوئی concept follow کریں. You can use anything. آپ کو جو آ رہا ہے, آپ order blocks پہ ٹریڈ کریں, آپ ٹرینڈ لائنس پہ ٹریڈ کریں, آپ نے بس ٹریپنگ کو دیکھنا ہے. ٹریپنگ کیسے آئیڈینٹیفائی ہوگی؟ جسٹ بائی یوزنگ ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل لیکوڈیٹی پوائنٹس کا جو ڈفرنس ہے, اس کو اچھی طریقے سے دیکھیں, پریکٹس کریں, اینڈ یو ول بی دیئر. تو یہاں آپ نے دیکھا کہ ہم کس طرح لیکوڈیٹی کو مارکیٹ میں اسپاٹ کرتے ہیں. اب آپ کو کلیئرلی سمجھ آ چکی ہوگی کہ مارکیٹ میں کن کن پوائنٹس پہ لیکوڈیٹی ریسٹ کر رہی ہے, اور اگر آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں کامیاب ہو گئے, دین بلیو می کہ آپ کی ٹریڈنگ کا رخ بالکل 360 ڈگری اینگل کے ساتھ چینج ہونے والا ہے. کین یو بلیو اٹ؟ آپ کو اگر ٹریڈنگ میں صرف اتنی سے شفٹ مل جائے جو کہ ایگزیکٹ ہو, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ربش جو آپ پورے دنیا میں, پورے سوشل میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریڈنگ میں یہ چیز وہ چیز, ایگزیکٹ جو چیز ہے دیٹ از لیکوڈیٹی. مارکیٹ میں موومنٹ ہے لیکوڈیٹی کی وجہ سے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کانسیپٹ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہے. اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس پہ کتنی پریکٹس کریں, اس کو کتنی دفعہ مارکیٹ میں آبزرو کریں, کتنی دفعہ اس کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس کو ریفائن کریں, اینڈ دس از ہاؤ یو ول ایلیمینیٹ یور مسٹیکس. آئی ہوپ یو ول فائنڈ دس ویڈیو ہیلپ فل ان یور ٹریڈنگ جرنی, اور آپ کو اپنے سوال کا جواب مل چکا ہوگا. اور اگر آپ بھی اپنی ٹریڈنگ کی مسٹیکس کو ایلیمینیٹ کرنے اور مارکیٹ کے اسٹرکچر کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں, then keep watching the series. I'll see you in the next one. Allah Hafiz.